امریکہ کی ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی شروع کی۔ ایران نے ایک بار پھر مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا۔ امریکی کارروائی کا مقصد ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر پر جہاز پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے حملے کا ایک فرد لاپتہ ہے۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ تجارتی جہازوں اور ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری ہے۔ امریکہ نے تازہ حملوں میں ایران کے مختلف شہروں اور ساحلی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ بوشہر کے مختلف حصوں میں کم از کم 12 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حملوں میں بوشہر کے علاقے ریشہ میں فوجی بیرکوں اور بندردیر میں ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر کنگان میں بھی متعدد دھماکوں کے اطلاعات ہیں۔ جنوبی صوبے ہرمزگان کے ساحلی شہر جاسک میں 10 سے زائد دھماکے سنے گئے۔ چابہار اور قشم جزیرے پر بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ آبنائے ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ فیصلہ اس اہم بحری گزرگاہ میں غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے مداخلت کے باعث کیا گیا۔ IRGC کا کہنا ہے کہ ایک بحری جہاز نے راستہ تبدیل کرنے کے احکامات نظر انداز کیے، جس پر اسے انتباہی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو ایران کا جواب شدید ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور ہے۔ CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مسقط میں ایرانی اور عمانی وزرائے خارجہ کی ملاقات میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے بات چیت۔ CNN کے مطابق عمان نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نئی تجویز دی ہے۔ جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھی جائے گی۔ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے آبنائے ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کی منظوری کا حتمی فیصلہ تہران میں ہوگا۔ قاتلوں کی موت طبعی نہیں ہوگی، والد کے جنازے کے بعد مجتبیٰ خامنئی کا پہلا پیغام، خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کا والد کے جنازے میں تاریخی شرکت پر لاکھوں شہریوں سے اظہار تشکر۔ ایکس پر پیغام میں کہا شہید رہنما اور پچھلی 2 جنگوں کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی عوام کے دشمنوں سے انتقام لینا بالکل یقینی ہے۔ ہمارے پاس تمام مجرموں کی فہرست ہے جنہوں نے 2 جنگوں میں ہمارے لوگ قتل کیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مجرموں کا سکون سے مرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انتقام کا مطالبہ پوری قوم کا ہے جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، انتقامی مشن جلد یا بدیر ضرور مکمل ہوگا۔ ایک 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں جو مجھے قتل کرنے یا قتل کی کوشش کرنے پر داغ دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایران کو وارننگ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران نے مجھے قتل کرنے یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکی فوج کو 1 سال تک ایران کے علاوہ تمام علاقوں کو تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ امریکی فوج تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی، جس پر ہم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ پاسداران انقلاب نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کی نئی تصویر جاری کر دی۔ ایکس پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ تصویر ان خبروں کی افواہوں کے بعد جاری کی گئی ہے جن میں ان کی صحت سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ الحمدللہ سپریم لیڈر مکمل طور پر صحت مند اور خیریت سے ہیں۔
پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان، فتنہ خوارج کے مزید 21 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے خارجی دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی ایکشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم، موٹر سائیکل، موبائل فون اور کلعدم تنظیم کے جھنڈے برآمد ہوئے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 102 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، ایف سی اور پولیس کو خراج تحسین، کہا بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ دہشت گرد ملک و قوم پر بوجھ ہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے، امن کے دشمنوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ امریکہ ایران تنازع میں نئی شدت کسی کے مفاد میں نہیں، دونوں وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ فیصل بن فرحان نے جاری سفارتی کوششوں اور سعودی موقف سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ثالثی کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے مناسب وقت اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش کی مذمت، وفاقی حکومت سے بھارتی اقدامات کو عالمی فورمز پر اٹھانے کا مطالبہ۔ کہا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی کی وجہ سے بڑھی، یہ کہنا مناسب نہیں کہ حکومت جان بوجھ کر پیٹرول مہنگا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سوشل میڈیا پر وضاحتیں۔ لکھا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہوا۔ جنگ سے پہلے تیار پیٹرول کی عالمی قیمت $76 فی بیرل تھی۔ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں پیٹرول اب بھی تقریباً $12 فی بیرل مہنگا ہے۔ متبادل پالیسی اختیار کی جاتی تو ملک کی معیشت اور عوام کے لیے نتائج کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومت پر برس پڑے، تم سے نہ حکومت سنبھالی جا رہی ہے نہ معیشت۔ ہر پاکستانی سمجھتا ہے میرا ٹیکس میرے مفاد میں استعمال نہیں ہوگا۔ ہم اس ملک کو خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتائیں بجلی پڑوسی ملکوں کی نسبت ہمارے پاس مہنگی کیوں ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اجلاس۔ کمیٹی کا ملک میں چینی کی دستیابی اور سپلائی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا چینی کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کو مناسب قیمت پر چینی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا چینی برآمد کرنے کا مطالبہ۔ بیان میں کہا رواں سال ریکارڈ 7.7 ملین ٹن چینی پیدا ہوئی، جو ملک کی ضرورت سے 10 لاکھ ٹن زائد ہے۔ بعض اوقات جبر کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ کارکن جان لے ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی، ایم کیو ایم کی تطہیر ہو رہی ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا بنس روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب۔ کہا مصنوعی قیادت قوم کے مفاد میں نہیں۔ تجربہ کرنے والے مصنوعی قیادت کسی فیکٹری سے نکالتے ہیں اور جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پاکستان کا یہ واحد بڑا شہر ہے، آدھے رہائشیوں کو پانی نہیں ملتا۔ زیادہ تر علاقے وہ ہیں جو کہ غریب علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں افورڈ کر سکتے لوگ۔ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بری تعلیم جو ہے وہ سندھ میں پائی جاتی ہے۔ کراچی کے اندر پہلے یہ کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر پیپلز پارٹی کی کرپشن اور لاپرواہی کا نمونہ ہے۔
عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کراچی کو 15,000 بسوں کی قلت کا سامنا ہے۔ قابل رہائش شہروں میں کراچی 170ویں نمبر پر چلا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی آدھی آبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں۔ ملک بھر میں تعلیم کی سب سے بری صورتحال سندھ میں ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا مفتاح اسماعیل کراچی کی فکر چھوڑیں، پہلے اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کا حساب دیں۔ کاغذی انڈیکس اور زمینی حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ عالمی اداروں کے ایسے سروے اور رپورٹ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کراچی میں بھی مین ہولز پر حفاظتی جالیاں لگانے کا کام شروع۔ منصوبے کا آغاز طارق روڈ سے کیا گیا۔ میئر کراچی کا کہنا ہے پورے شہر میں مین ہولز کے کورز کے ساتھ حفاظتی جالی لگائی جائے گی۔ حفاظتی جالی 180 کلو وزن برداشت کر سکتی ہے۔ تجربہ بھی کیا جا چکا۔ کھلے مین ہولز کی شکایت واٹر کارپوریشن کی ہیلپ لائن پر بھی کی جا سکتی ہے۔ کارگو طیارہ حادثہ انجینئر محمد عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ آج شام 6 بجے گلستان جوہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ پاک بحریہ اور میری سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ K2 ایئر ویز کارگو فلائٹ نے حادثے سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رہنمائی طلب کی۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلائٹ ریڈار کے مطابق کارگو طیارہ انتہائی تیزی سے سمندر کی جانب گرا۔ انرشیل ریفرنس یونٹ کی خرابی ممکنہ تکنیکی پہلو کے طور پر زیر جائزہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پرواز کے راستے میں متعدد دیگر طیاروں نے بھی جی پی ایس اسپوفنگ کی اطلاع دی تھی۔ بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی۔ لاہور میں 12 سال کی گھریلو ملازمہ کی پراسرار موت۔ جڑاوالا کے والدین کا کہنا ہے بچی کو قتل کیا گیا۔ سراپا احتجاج، رشتہ داروں کی انصاف کی دہائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک صوفی اعجاز کو گرفتار کیا۔ تفتیش جاری۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ پولیس کے مطابق بچی کی موت کی وجہ فوڈ پوائزننگ ہے۔